فلا كاشف له إلا هو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق شيئا فقد وكل إليه وقال عليه الصلاة والتسليم من علق تميمة فقد أشرك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں جن کے شروع میں پناہ مانگنے کا ذکر ہے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. بہت ساری دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وقہر الرجال. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، سستی کاہلی سے، قرضے تھلے دب جانے سے، دشمنوں کے غلبے میں آ جانے سے. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. تو پناہ مانگنے کی بہت ساری دعائیں احادیث میں وارد ہیں. پھر قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو تعوذ کسی کی پناہ میں آنا یا کسی کی پناہ طلب کرنا. جیسے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ شیطان مردود سے. تو تعوذ پناہ طلب کرنا، کسی کی پناہ میں آنا، کسی کو اپنی پناہ میں دے دینا، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ تعوذ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی میں سے ایک اور لفظ نکلا ہے تعویذ. اللہ کے تعویذ اصل میں ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، کسی کی پناہ طلب کرنا، کسی کی پناہ میں خود کو دے دینا. اب اگر بھائیو یہ تعویذ یعنی پناہ لینا دعاؤں کے ذریعے سے ہو، دم کے ذریعے سے ہو، یہ جائز ہے. لیکن جس معنی میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ لفظ معروف ہے تعویذ، جسے ہم معاشرے کے اندر کہتے ہیں، یہ دو طرح کے ہیں: قرآنی تعویذ اور غیر قرآنی تعویذ. پہلے قرآنی تعویذ کی بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ قرآنی تعویذوں کے متعلق عموماً
لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ تو جائز ہے نا جی قرآن مجید سے تعویذ، اور اس کے لیے دلیل کیا دی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خود قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے تو پھر اس سے شفا حاصل کرنے کے لیے تعویذ وغیرہ لینا درست کہا جاتا ہے۔ پہلی گزارش تو بھائیو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ علیہ السلام اگر قرآن مجید سے تعویذ دیتے تو دے سکتے تھے، آپ کو حق حاصل تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی، ممانعت کوئی نہیں تھی، لیکن کوئی ایک دلیل بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن مجید کا تعویذ لکھ کر دیا ہو۔ صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں انہوں نے لکھ کے دیا ہو، تو پھر ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ پھر اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، قرآن مجید کے تعویذ کی بھی مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک تو ہے نا سیدھی سادھی آیت لکھ کر دے دی جاتی ہے کسی کاغذ میں، اور اسے جی گلے میں لٹکا لیں، اسے ڈولے پہ باندھ لیں، اسے پانی میں گھول کے پی لیں، یا بعض پلیٹوں میں پیالوں میں لکھ کر دے دیتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں، اس میں پانی پی لیں، اس میں دودھ ڈال کے پی لیں۔ اسی طرح قرآن مجید سے تعویذ بھی ایک اور شکل نکالی جاتی ہے، مختلف خانے بنا کر ان خانوں میں یا تو حروف مقطعات لکھ دیے جاتے ہیں، تو قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں مختلف جگہ پر الفاظ ہیں، جیسے الف لام میم ہے، اس طرح دوسرے الفاظ حامیم، قاف، صاد، تو اس طرح کے یہ حروف مقطعات ہیں، یہ مختلف خانوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اوپر لکھ دیا جاتا ہے لوح قرآن۔ اس کے بھی بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک طریقہ قرآن مجید کے تعویذوں کا اس سے بھی بڑھ کر اختیار کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے خانے بنائے ہوئے ہیں اور خانوں میں ہند سے لکھ دیے جاتے ہیں، اوپر لکھ دیا جاتا ہے 786۔ آج کل کئی کمپنیوں نے قرآن مجید چھاپے کئی اداروں نے، اور ان کے آخر میں 3-4 صفحے باقاعدہ دے دیے تعویذوں کے، سورت ملک کا تعویذ، سورت رحمان کا تعویذ، سورت یاسین کا تعویذ، سورت مزمل کا، مدثر کا، خانے بنا کے نا ہند سے لکھ دی ان کے اندر، اوپر لکھ دیا 786۔ بھئی یہ 786 کیا ہے؟ اچھے بھلے ہمارے بھی پڑھے لکھے لوگ کسی کو کوئی تحریر لکھنے لگتے ہیں، اوپر لکھ دیتے ہیں 786۔ یہ 786 کا کیا مطلب ہے؟ اس 786 کا مطلب ہے بسم اللہ۔ اچھا بھائی بسم اللہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہتے ہیں جی دیکھیں نا جس کے پاس جائے گا وہ پتنی اس تحریر کی حفاظت کرے گا، نہیں کرے گا، کہیں گر جائے گی، توہین ہوگی، بسم اللہ لکھی ہوگی، تو ہم 786 لکھ دیتے ہیں تاکہ مقصد بھی پورا ہو جائے اور توہین بھی نہ ہو۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اگر 786 بسم اللہ کا بدل ہے
پھر تو جیسے بسم اللہ کی توہین ہے ویسے ہی 786 بھی ہونی چاہیے. کیا خیال؟ آپ کا ملک، آپ کے ملک کا سربراہ اپنا نائب بنا کر کسی کو بھیجتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس کی توہین کر دی جائے تو قومیں برداشت کر لیں گے؟ نہیں بنے. ہمارے حکمران کا نمائندہ ہے، تم نے نمائندگی کی بدنامی بے عزتی کر کے حقیقت میں حکمران کو ذلیل کیا ہے، بلکہ قوم کو ذلیل کیا ہے. اگر 786 بسم اللہ کا بدل ہے تو پھر تو جیسے بسم اللہ کی توہین ہے ویسے 786 کی بھی ہونی چاہیے. لیکن اگر 786 بسم اللہ کا بدل نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر لکھنا حرام ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ بسم اللہ کی عزت تکریم میں اور آپ زیادہ جانتے اور کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کی زیادہ عزت کا خیال رکھتے تھے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی کو خط لکھتے، یہاں تک کہ کافر بادشاہوں کو آپ نے خطوط لکھے اور ان کے شروع میں بھی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جبکہ کئی جگہ سے اطلاع بھی ہیں کافروں نے وہ خط پھاڑ کے پھینک دیے، توہین کی. میرے نبی نے ان کی اس توہین کا انہیں بدلہ دیا، جنگ مسلط کر کے، مجاہدین کو چلا کے، ان کے علاقے فتح کر کے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے اس کے بعد بھی جتنے بھی حکمرانوں کو خطوط لکھے ان کے شروع میں بسم اللہ لکھنا نہیں چھوڑا. یہ نہیں سوچا کہ فلاں فلاں بادشاہ نے پھاڑ کے پھینک دیا تھا بسم اللہ کی توہین ہوئی، آپ بسم اللہ ہی نہیں لکھتا، نہیں لکھا بسم اللہ. اور ساتھ رغبت دی کل امر ذی بال لا یبدأ الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر ضروری کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے. اور ایک اور حدیث میں ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے یہ اقطع ہو، وہ بے برکتہ ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی برکت نہیں ہے. تو بسم اللہ بھائیو اس کے ہر حرف پر انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. ہر سورت کے شروع میں نہیں تو سورت فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت کریمہ ہے. تو قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں. اور پھر میں بات کر رہا تھا ہندسوں کی، سورتوں کے ہندسے بنا لیے جاتے ہیں، آیتوں کے ہندسے بنا لیے جاتے ہیں توہین سے بچنے کے لیے. پھر تو بھائی کئی معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کسی بھی مسجد میں چلے جائیں تو قرآن مجید پھٹے پرانے شہید اور آپ گرے پڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک تو اتنا بڑا قرآن مجید، اس پر کاغذ کا خرچہ ہے، پرنٹنگ کا خرچہ ہے، پھر سنبھالنا اس کے لیے مسئلہ ہے، جگہ رکھنے کے لیے چاہیے، ہزار مسائل ہے نا. اگر کوئی بندہ کہے مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پر گئے نا جو روڈوں کے قریب مسجدیں بنی ہوئی ہیں جن میں کبھی کبھار کوئی گاڑی روک کے نماز پڑھ لیتا ہے، کئی دفعہ ایسی مسجدوں میں جانا ہوا تو قرآن مجید کے اوراق بکھرے پڑے ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے. تو کتنی بڑی توہین ہے، پورے قرآن کے حصے بنا لیتے ہیں تاکہ توہین سے بچ جائیں. اور بنانے والوں نے بنائے ہیں 6,06,666. یہ قرآن مجید کے کل حروف گنے گئے 6,06,666. لو جی صرف توہین سے قرآن نہیں بچ گیا، خرچہ بھی کم ہو گیا اور ہر بندہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی بن گیا. یاد ہو گیا کہ نہیں؟ 6,06,666 مبارک ہو، حافظ قرآن بھی بن گئے. بڑا آسان ہو گیا تھا. اتنا بڑا قرآن چھاپنے کی کیا ضرورت ہے؟
کاغذ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بلکہ لکھنے کی بھی کیا ضرورت ہے، یاد ہو گیا، روڑا ہی ختم۔ پھر رمضان کے اندر حافظوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی دیر پیچھے کھڑے تراویح کی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لمبی قرات سپارہ 2 سپارے قاری صاحب پڑھ رہے، کیا ضرورت ہے ابھی تھکنے کی؟ امام صاحب آگے آئے، ایک ہی رکعت میں 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لے، 6,06,666 6,06,666 6,06,666 ایک ہی رکعت میں کئی قرآن مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر 786 بسم اللہ کا بدل ہے تو پھر 6,06,666 پورے قرآن کا بدل کیوں نہیں ہے؟ اگر وہاں توہین سے بچنے کے لیے 786 لکھتے ہیں، بسم اللہ نہیں لکھتے، تو پھر پورے قرآن مجید کو توہین سے بچانے کے لیے اس کہن سے کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو اصل تو بھائیوں یہودیوں نے جو کام کیا تھا نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ تھے نا، ان قریب تم بھی ان کے بالکل ساتھ چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے، حتیٰ کہ نعلم بنال، جس طرح ایک پاؤں کا جوتا دوسرے پاؤں کے برابر ہوتا ہے، تم بھی ان کے برابر ہو کے چلو گے، شبرم بے شبرن، جیسے ایک ہاتھ کی بالش دوسرے ہاتھ کی بالش سے بالکل برابر ہے، تم بھی ان کے برابر ہو کے چلو گے، وہ بھی ہلاک ہو گئے، تم بھی برباد ہو گئے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی پہلے لوگوں سے مراد آپ کی یہود و نصارہ تو نہیں ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ اب یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں کو بدلا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے اس کی جگہ سے، کبھی الفاظ بدل دیتے، کبھی معنی بدل دیتے، کبھی پڑھنا ہی گوارا نہ کرتے، چھپا دیتے۔ یہی ساری صورتیں آج مسلمانوں کے اندر موجود ہیں قرآن مجید کے متعلق، کہیں اس قرآن مجید کے الفاظ بدل دیے، کہیں معنی بدل دیے، اور کہیں قرآن مجید کی آیتوں کو چھپا دیا کہ لوگوں نے پڑھ لی سن لی تو مجھے تو چھوڑیں گے نہیں۔ بھائیو یہ قرآن مجید کو بدلنے کی خوفناک سازش ہے کلام اللہ کی تحریف کی، اور قطعاً یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جب ایک کام حرام ہے تو اسے لکھنا حلال کیسے ہو؟ تو قرآن مجید سے یہ تعویذ کی شکل کیفیت جو ہندسوں کی صورت میں ہوتی ہے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی تحریف کے زمرے میں بھی آتی ہے اور کفر تک لے جاتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں غیر قرآنی تعویذوں کی، اور غیر قرآنی تعویذوں میں ماشاءاللہ ہمارا ملک سر فہرست ہے، بلکہ خود مختار ہے، باہر سے کہیں سے تعویذ امپورٹ نہیں کرنے پڑتے، یہاں ہی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اتنے زیادہ ہیں گننے میں نہیں آتے۔ اور اگر ان تعویذوں کو سب کو اکٹھا کر کے ان پر لکھے ہوئے فضائل مراتب، کس کس مشکل تکلیف پریشانی بیماری میں مصیبت میں کام آ سکتے ہیں، یقین کرے بندہ پڑھ کے یہی کہتا ہے یہ تعویذ 100-200 کے خرید کے رکھ لوں تاکہ کوئی بیماری تکلیف پریشانی قریب آئی نہ۔ ہوتے ہیں نا ایسے، اور مختلف انداز سے مختلف پروڈکٹ مارکیٹ میں موجود ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے پوسٹروں کی صورت میں بھی ہے، چھوٹے کارڈوں کی صورت میں بھی ہے، بڑے بڑے پوسٹر تصویریں بنی ہوئی ہیں، ہاں جی، کسی بابا کی تصویر، دوسرے پوسٹر پر دوسرے کسی بابا کی تصویر،
ظالموں نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا پوسٹر بنایا، تصویر نقلی بنائی۔ میں پوچھتا ہوں آج سے 800 سال پہلے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویر بنانے کے لیے کیمرہ میرے پردادے کے پاس تھا، تو نقلی تصویر بنائی۔ پھر گستاخ ہمیں کہتے ہیں نقلی تصویریں خود بناتے ہیں، گستاخی کا الزام ہمیں دیا جاتا ہے۔ خیر، مختلف پوسٹر، اور یہ بھی بطور تعویذ بلکہ بطور بت گھروں میں سجائے جاتے ہیں۔ باپوں کی تصویریں گھروں میں لٹکائی جاتی ہیں، باقاعدہ ادب احترام کیا جاتا ہے، باقاعدہ ہندوؤں کی طرح صبح صبح رام رام کر کے نکلا جاتا ہے، بابا آج دی دھاڑی چنگی گزار دے۔ چاہے بابا بیچارہ خود ساری زندگی مصیبتوں میں پڑا رہا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اور چلو یہ بات آیا تو یہ بھی آج کلیئر کرتا جاؤں، عموماً ہمیں الزام دیا جاتا ہے یہ پیروں کو نہیں مانتے، اماموں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، یہ پیروں ولیوں کے گستاخ ہے، اماموں کے گستاخ ہے۔ اور بھائی تیرا مولوی اپنا عقیدہ بیان کر سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا عقیدہ سننا ہے تو ہم سے آگے سننا، دشمن کو الزام ہی لگائے گا۔ ہمارا عقیدہ پوچھنا ہے تو ہم سے آگے پوچھ، ہم تجھے بتاتے ہیں۔ جتنا عزت تکریم اللہ کے فضل سے اللہ کے ولیوں کی نیک لوگوں کی ہم کرتے ہیں، اللہ کی قسم کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات بھی سن لے، ولی اللہ کا ولی ہونا بھی تو چاہیے نا۔ جن کو تو اللہ کا ولی مانتا ہے، جو جتنا گندا اتنا بڑا ولی، جو قمیض اتار دے وہ آدھا ولی، جو الف ننگا ہو جائے پہنچی ہوئی سرکار، ہم ایسوں کو ولی نہیں مانتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کے ولی ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، پاک صاف رہنے والے ہیں۔ گندے مندے رہنے والے اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ جو پاگل ملے اسی کو اٹھا کے ولایت کے تخت پہ بٹھا کے کمائی کا ذریعہ بنا لو، اور پھر الزام دوسروں پر لگاؤ کہ یہ ولیوں کے گستاخ ہیں۔ ہاں، ایسے ملنگوں کے پاگلوں کے ہم گستاخ ہیں، کیونکہ ہم انہیں اللہ کا ولی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو اللہ کے ولی ہیں ہم ان کا تہ دل سے احترام عزت کرتے ہیں۔ کبھی میں نے آپ کے سامنے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام لیا اور ساتھ رحمت اللہ نہ کہا ہو۔ پیر تھے، اللہ کے فضل سے اللہ کے ولی تھے، ہمیں کوئی شک بھی نہیں، اعتراض بھی، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگلی بات یہ سن لیں، دین کے معاملات میں بات صرف اللہ رسول کی بات ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ کوئی اگر ولی ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے سجدے شروع کر دیں۔ سجدہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے ولیوں کو یہ حق نہیں۔ اللہ کے ولی تو خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی، جب ہم ولیوں کو مانتے ہیں، اماموں کو مانتے ہیں، تو پھر یہ ہمیں الزام کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں مانتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ ذہن میں بٹھا لیں، حل کر لیں۔ عیسائی لوگ کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو کیا خیال ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا، اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں، تو پھر عیسائی کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ پیغمبر کو نہیں مانتے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح نہیں مانتے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک
مانتے ہیں، جو 3 ملے تو خدا بنتا ہے ان کے نزدیک۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عیسیٰ پیغمبر اللہ کے پیدا کرتا، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے عیسیٰ پیغمبر کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، اپنے جزء اپنا حصہ نہیں بنایا، اپنی خدائی میں شریک قرار نہیں دیا۔ جب ہم عیسیٰ پیغمبر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، مریم کو رب کی بیوی نہیں مانتے، تو عیسائی کہتے ہیں لو مسلمان تو عیسیٰ و مریم کو مانتے ہی نہیں۔ بس یہاں پر بھی بھائیوں معاملہ یہی ہے، جیسے لوگ پیروں اماموں بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم اس طرح نہیں مانتے، ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رسول نے کسی کو ماننے کا حکم دیا، ہم اس طرح مانتے ہیں۔ اور پھر ولی کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت گارنٹی بھی تو ہونی چاہیے نا، جن کی گارنٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی سننا برداشت نہیں کرتے۔ گارنٹی کن کے بارے میں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، وہ سچے پکے ولی تھے، کوئی شک نہیں، کیونکہ اللہ نے گارنٹیاں دے دی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ سچے پکے مومن دیکھنے ہیں تو میرے نبی کے ساتھیوں کو دیکھیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں۔ کون؟ جو نبی کے ساتھی بنے، ان کی اللہ نے گارنٹی دی، ضمانت دی۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ذرہ سا لفظ بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب ان کے بعد کسی کی ضمانت اور گارنٹی نہیں، لیکن اعمال سے، عقیدے سے، کردار سے جو اچھا گزرا ہم اس کا تہ دل سے احترام اور عزت کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اگر تمہارے نزدیک اللہ کے ولیوں کی عزت احترام، ان کے دربار بنانا اور سجدے کرنا اور منتیں نیازیں چڑھانا ہے، تو پھر میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، چیلنج کر کے، کہ اللہ اپنے ولیوں کی قبروں کو ان خرافات سے محفوظ رکھتا ہے جو خرافات ہمارے ہاں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کی تعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی تھی، حجت الوداع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی تھی باقاعدہ صحابہ کی، اس مردم شماری کی مطابق 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد بنتی ہے، 1,44,000۔ لیکن آپ حیران ہو گے، 1,44,000 میں سے پورے جزیرت العرب میں، اور جزیرت العرب میں مسلمانوں کی اس وقت 12 ریاستیں ہیں، یہ عرب جتنی بھی کنٹریز ہیں، ریاستیں ہیں، یہ سب جزیرت العرب میں، پورے جزیرت العرب میں، پورے جزیرت العرب میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی خبریں نہیں، سعودیہ نہیں، پورے جزیرت العرب میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبریں نہیں۔ جب یہ کہا جائے نا کہ صحابہ کی قبروں میں دربار مزار دکھاؤ، اللہ نے اپنے ان ولیوں کی قبروں کو ان خرافات سے بچا کے رکھا، تو آگے سے کہتے ہیں جی وہ تو سعودیہ میں ہاں جی وہ ان کی حکومت ہے، وہ بننے نہیں دیتے ہیں۔ اور بھائی یہ بھی مسئلہ حل کر لیں، سعودیہ میں بڑی تھوڑی تعداد ہے، پورے جزیرت العرب میں 10,000 ٹوٹل 10,000 صحابہ کی خبریں بنتی ہیں، تو یہ 1,34,000 کم و بیش صحابہ کی قبریں کہاں بنی؟ پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ حجت الوداع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا نا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو یہاں آج ہو اس دعوت پیغام کو لے کر نکلو، پوری دنیا میں جہاں تک یہ نہیں پہنچا وہاں تک پہنچا دو۔ یہ حکم سن کے صحابہ اپنے گھروں کو واپس نہیں گئے تھے، یقین کیجئے وہیں سے
دوسرے علاقوں کو نکل گئے، جدھر کو گئے آگے تو بڑھتے گئے، پیچھے مڑ کے نام نہیں لیے، جہاں گئے وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا بر صغیر میں صحابہ کی قبریں ہیں، صحابہ کی قبریں بر صغیر میں، روس کی دور دراز برفانی ریاستوں میں، افریقہ کے صحراؤں میں ہے، چائنا کے اندر ہے، مغرب میں چلے جائے، یورپ کی انتہاؤں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تاریخ ثابت کرتی ہے صحابہ کرام کی قبریں ہیں پوری دنیا میں، صحابہ کی قبریں پھیلی ہیں۔ نام استعمال ہو سکتا ہے، نام استعمال کسی جگہ پہ بھی کسی کا بھی نام لکھنے کو منع تو نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے بر صغیر میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے تختیاں لگی ہوئی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں صحابی رسول کے، پھر آگے کہیں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں جانتا ہوں بیول علاقہ ہے، کلر سے ادھر سے آگے کر کے ہر 15 دن بعد درس کے لیے، بیول سے پہلے جو بھائی اس علاقے سے ہے وہ جانتے ہیں ہاسپٹل آتا ہے، کمپلیکس کے ساتھ ایک دربار بنا ہوا ہے اور اس دربار کا بورڈ لگا ہوا ہے جعفر بن زیاد المکی، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے صحابی رسول۔ تاریخ کے کسی کونے میں بھی آپ کو یہ شہادت نہیں ملے گی کہ یہاں کسی صحابی رسول کی قبر ہے۔ بھائی کسی بھی چیز کو کوئی بھی جا کر اپنی دکان تجارت کا چمکانے کے لیے صحابی رسول کا نام استعمال کر لے تو یہ تو صحابی رسول کی قبر نہیں بن جائے گی۔ تو اس طرح ناموں کو استعمال کر کے، جیسے عیسیٰ پیغمبر کا نام استعمال کر کے شرک کیا جا رہا ہے، تو صحابہ کرام میں سے کسی کا نام استعمال کر کے تو شرک ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں صحابی رسول دفن ہو اور صحابی رسول کی قبر پر اللہ شرک کا اڈا بنا دے۔ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ اسی طرح پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہیں لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، ہم کو پیر علی حجویری کہتے ہیں۔ لاہور کا بھاٹی دربار آپ حیران ہو کے نقلی ہے، لاہور کا بھاٹی کا دربار جس نے پنجاب کو سہارا دے کے کھڑا کیا ہوا ہے، جس سے پوچھو کہاں جا رہا کہتا داتا کی نگری، نقلی دربار ہے اللہ کی قسم۔ ان کا آج بھی اصل قبر ان کے شاہی قلعے کے اندر ایک کمرے میں محفوظ ہے۔ یہ 90 کی بات ہے، 90 کے آگے پیچھے جنرل مرزا اسلم بیگ چیف آف آرمی ہوتا تھا، تو اس لاہور کا جو یہ دربار ہے اس کو ہر سال 40 من ارکے غلام سے غسل دیا جاتا، اوپر سے ٹائلیں پتھر دھوئے جاتے، 40 من ارکے غلام سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مرزا اسلم بیگ کی بیوی نے جب یہ غسل دیا گیا تو اگلے دن اس کا بیان آ گیا اخباروں میں، بھائی باپا جی کو کیا فائدہ ہوا اس 40 من ارکے غلام سے خوشبو تک بھی نہیں گئی ہوگی، کتنا اچھا ہوتا 40 من پہ جتنے پیسے ضائع کیے کسی غریب کو دیتے اس کی زندگی سے بڑھا۔ مرزا اسلم بیگ کی بیوی نے بیان دے دیا، اگلے دن تو فتوے پہ فتوے لگ گئے، یہ وہابی ہو گئی ہے، یہ گستاخ ہو گئی ہے، یہ مرتد ہو گئی ہے، یہ کافر ہو گئی ہے۔ 2 دن تو اس نے سہ لیا، لیکن مولوی چپ کر جائے یہ تو ممکن نہیں۔ اب فتوے لگنے شروع ہو گئے نا، اس عورت نے محنت کر کے ان کے جواب میں ایک مضمون لکھ مارا، اس نے کہا مجھ پہ فتوے لگانے والے
پہلے یہاں جس جگہ کو دھو رہے ہیں اس جگہ کو پیر صاحب کی قبر کو تاریخی حقائق سے ثابت کرے نا. پھر اس نے آگے تاریخی حقائق لکھے. جس دور میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور بنتا ہے اس دور میں یہاں بھاٹی کے علاقے سے راوی دریا گزرتا تھا. یہ تو بعد میں دریا کا رخ موڑ کے سائڈ پہ شدرا کی طرف لے جایا گیا، ورنہ کسی دور میں دریائے راوی بھاٹی کے علاقے سے گزرتا تھا. تو کیا تم نے دریا کی قبر بنا دی تھی؟ کیا پھر اس نے تاریخی حقائق سے بیان کیا کہ پیر صاحب کی قبر آج بھی شاہی قلعے کے اندر ایک کمرے میں محفوظ ہے. اور ہمارے امیر حمزہ صاحب ان کی کتاب ہے آسمانی جنت درباری جہنم، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کمرے کے اندر قبر پر لگی تختی کی تصویریں دی. آج بھی شاہی قلعے کے اندر. اچھا اب جناب یہ نئی ایک بحث چل نکلی، اب کوئی اس کے ہاتھ میں لکھنے لگ گیا، کوئی اس کے مخالف. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنگ اخبار نے اشتہار کیا تھا کہ اس موضوع پر جو بھی لکھنا چاہتا ہے ہم اسے اپنے صفحات پر جگہ دیں گے، چاہے حق میں مضمون ہو یا مخالفت میں، ہم چھاپیں گے. تو یہ ہفتہ 10 دن خوب گرما گرم بحث رہی اور آخری فیصلہ پر مضمون چھپا تھا مولانا مفتی محمد حسین نعیمی صاحب. جامعہ نعیمیہ لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے، ان کا مضمون چھپا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ یہ بات درست ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شاہی قلعے میں ہے، بھاٹی ملی. تو اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ بھائی اب جہاں قبر نہیں ہے تو تم نے دربار کیسے بنا لیا، تو ہم یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس دور میں راوی گزرتا تھا اور راوی کے کنارے آ کر بیٹھ کے چندہ کاٹتے تھے، تو یہ ان کے بیٹھ کر چندہ کاٹنے کی جگہ ہے. تو نقلی ہو گئی نا. میرا دعویٰ سچا کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے. اللہ نے ان کی قبر کو شرک کی خلاص سے آپ بھی بچایا، ان کے نام پہ شرک چل رہا ہے. تو خیر پوسٹر بنے ہوئے، تصویر مفت بنے ہوئے بابوں کے، اور اسی طرح پوسٹر بنے ہوئے اس پر چھوٹے کارڈ بھی بنے ہوئے جیبوں میں رکھنے کے لیے. ایک طرف ایک بابے کے دربار کی تصویر ہے، دوسری طرف دوسرے بابے کی مثال کی تصویر. یہ بھی بت بنے ہوئے. آج کل تو میں نے پہلے ایک دن عرض کیا تھا جائے نمازوں پر بت بن کے آ رہے، ہاں جی باقاعدہ درباروں کی تصویر بن کے آ رہے، مسجدوں کے بنانے کے دھوکے پر. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے. اسی طرح آپ نے پوسٹر دیکھا ہوگا، بڑا پوسٹر بھی بنا ہوتا ہے، چھوٹے کارڈ بھی مل جاتے ہیں. اس میں تو کافی سارے بابے بیٹھائے ہوئے، 15-20 بابے اکٹھے کیے ہوئے. بڑے بابا جی سفید داڑھی ہے، سفید علی سبز چادر دی ہوئی ہے. کسی پوسٹر پہ وہ سبز چادر لے ہوئے ہوتے ہیں، کسی پر سفید چادر لی ہوتے ہیں، اور کسی پر براؤن قسم کی چادر انہوں نے لی ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کی سیاہی کا کمال ہے، انہوں نے لی ہوئی تھی. جس سیاہی بدلتی ہے پیر صاحب کی چادر نہیں بدلتی، سیاہی بدلتی. خیر اب پیر صاحب بیٹھے ہیں ایسے کر کے تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، سامنے شیر بھی بیٹھا ہے، ادھر جناب چاروں طرف بابے کافی سارے اکٹھے بیٹھے، پورا جناب جنکشن لگا ہوا ہے بابوں کا اس تصویر کے اندر. ایک کونے میں آپ دیکھیں گے تو ایک بابا کی ماشاءاللہ لال شہباز کلندر کاما والی سرکار سب کچھ سب نے لے کر بیٹھے، کچھ انہوں نے مخفی نہیں رکھا. الف نندا بابا، اب شیر بابا جی کے سامنے بیٹھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
بھائی اللہ کے ولی تو پیر عبد القادر کے جیلانی کے دور میں جو آپ حاضری دیتے ہی دیتے ہیں، جانوروں کا سردار بادشاہ شیر بھی پیر صاحب کا غلام بن کے حاضر ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا دین ہے یار، کیا دین کا مذاق ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی، اچھا ایمانداری سے بتائیے، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اسلام آباد کے پیر مہر علی شاہ صاحب دونوں ایک ہی ہے؟ تاریخ پڑھ لینا، مجھ پہ یقین نہ کرنا، کوئی کچھ بھی نہ کرے تو 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال۔ لو جی، گولڈے والے پیر صاحب کو پیر عبد القادر جیلانی صاحب کی مجلس میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ الف ننگے بابے کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی بھی اس کا کیا کمال ہے، پتہ نہیں۔ شاید یہی ہے کہ وہ بابا حق وہ ہے، کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے، انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھا ہوا ہے۔ عورتیں دیکھیں، مرد دیکھیں، بے غیرت ہو کے دیکھیں، شرم ہو جاتی ہے، وہاں ضرورت ہی نہیں۔ خیر، اس طرح کے پوسٹر، اب اسی طرح کے پوسٹر میں پورا 11ویں کا واقعہ ثابت کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر بنائی ہوئی، اور اسی پوسٹر میں ایک سائڈ پہ ایک کشتی بنی ہوئی ہے، کشتی میں ایک عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ 11ویں شریف کہتے ہیں ایک عورت کا گھر نہر کے ایک کنارے پر تھا، ڈیرا نہر کے دوسرے کنارے پر تھا جہاں جانور وغیرہ بندے ہوئے تھے، تو یہ روزانہ کشتی کے ذریعے سے نہر پار کرتی اور وہاں سے دودھ نکال کر لے آتی جانوروں میں۔ پیر صاحب کو دودھ ضرورت پڑ گئی تو مانگ لیا کہ آپ مجھے بھی جب دودھ لے کر آؤ گے جانوروں کا تو مجھے تھوڑا سا دودھ دینا۔ لا، اس عورت نے دودھ نہ دیا، میں کیوں بڈھے کو دودھ دوں؟ اللہ نے اگلے دن دودھ سمیت پوری کشتی ڈبو دی۔ اللہ نے بابا جی، میں نے کہا کتنا ظالم بابا ہے، ایک گلاس دودھ نہ ملنے پر اتنا تیش میں آیا پوری کشتی ختم کر دی۔ اچھا، جو کشتی میں دودھ سمیت غرق کر سکتا تھا وہ کشتی سے دودھ اٹھوا نہیں سکتا تھا؟ خیر، اب اسے توہین نہیں کہیں کہ بابا جی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو توہین کر دی، گستاخ ہے ولی ہو۔ کیا یہ ولی کی گستاخی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی اتنا بھوکا گلاس دودھ کے پیچھے اگلی کی کشتی ڈبوتی اور وہ بھی اس سمیت، اس کے دودھ سمیت؟ اس سے بڑھ کر الزام ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر عقیدہ کیا دیا جاتا ہے کہ 11ویں شریف پر دودھ دیا کرو تاکہ تمہارے بیڑے سلامت رہے۔ دور طالب علم کی بات ہے، میں قصور سے بیٹھا لاہور آنے کے لیے بس اوپر ایک دودھ والے ڈبے پڑے تھے، لڑکے کاغذ کے اوپر چڑھے تو شرابوں میں ڈبہ گر گیا، دودھ سارا گاڑی کے اندر۔ پرانی بسیں ہوتی تھی اور جب پانی دودھ اندر گرا وہ جو کنڈکٹر تھا وہ کہتا ہاں یہ تو واقعی ہوگا، سبیل پہ دودھ نہیں دیا، 11ویں کی سبیل لگی ہوئی ہے، سارے لوگ ادھر دے رہے تھے، یہ گستاخ بیچنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بابا جی نے دیکھا پھر بچھا دیا۔ اللہ جانتا ہے وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، کمال، میں نے اس عورت کو دیکھا، کہتی اچھا بڑا پہنچا ہوا میرا بابا ہے، کہاں رہتا ہے، کس بابے کی 11ویں؟ کہتے پیر عبد القادر جیلانی یاد 11ویں ہے۔ اچھا وہ کہاں ہوتے ہیں؟ ان کی جی دربار بغداد میں۔ بغداد میں دربار ایٹے لمبے ہاتھ، بغداد سے ہاتھ ڈال کے قصور میں دودھ ڈال دیا۔
نقصان کرنے سے پہلے گھر سے ہی کیوں نہیں اٹھا لیا؟ پھر خیر اس مائی نے لیکچر دیا، اللہ اس کو بہتر بدلا دے۔ اس نے کہا اس سے بڑھ کے ظالموں بتاؤ کیا گستاخی ہو سکتی ہے اللہ کے بلی کی، کہ بلی کے نام پر دودھ نہ دو تو وہ دودھ ضائع کر دیتا ہے، جو چیز نہ دو وہ برباد کر دیتا ہے، جو میرے کام کی نہیں تو تیرے کام کی کیوں رہے؟ وہی بات ہے نا ہماری جاننے والی، نہ کھیلنا نہ کھیلنے دے۔ اگر میں نہیں چل رہا، بعد میں دیکھو بازار میں موٹر سائیکل لے کے کھڑے ہیں، دیکھ رہے سائڈوں پر پیدل چلنے والوں کا بڑا مشکل رہتا ہے، ریس دے کے ادھر ہی دب کے کھلار دیں گے۔ میں نہیں چل رہا تو کیوں پیدل چلے؟ راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے ماشاء اللہ گبرو جوان، اور پھر دیکھے نا لمبا راستہ بلا کے موبائل لے کے کھڑا ہوگا، کسی کی طرف دیکھے گا نہیں تاکہ کوئی غصے سے دیکھ رہا تو مجھے کیا پرواہ ہے۔ یہ بھی عادت بڑی بھیڑے نکل آئی ہے، یقین کریں دیکھیں گے نا وہ پیدل چل رہا کہ اللہ کے بندے تو پیچھے لین میں کھڑا ہو جا، پیدل لوگوں کا ایک ایک بندے کے گزرنے کا تو راستہ ہے سائڈ میں، تو کھلا رہنے دیں، پیدل تو چلتے رہے۔ یقین کریں موٹر سائیکل موڑ کے درمیان میں ادھر کھڑا دیں گے تاکہ پیدل بھی کوئی نہ چل سکے، سارے رک جائیں، کیونکہ میں ساتھ جو رکا ہوا ہوں تو کوئی اور کیوں چلے؟ تو یہ زدت جاہلوں میں ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کی شان نہیں ہے۔ خیر تو اب جناب ایک سال بعد، یا بعد کہتے ہیں کہ 12 سالوں بعد بابا جی نے اس خاتون کی معافی قبول کی۔ 12 سالوں بعد بمائے اس کی کشتی کے اسے بھی زندہ نہر سے نکال کے باہر رکھ دی۔ اچھا بھائی آپ نے 11ویں کا دودھ دیا بچ گئے نا، صحیح سلامت رہے نا، اب 12ویں کا دو شکرانے۔ لو جی 2 دن کو مولوی کے گھر میں خالص دودھ آنا چاہیے، آگے پیچھے تو ذاتوں کو پانی میں رکھ دیتے ہیں، 2 دن تو خالص آئے گا، اتنا زیادہ آئے گا سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ پیر صاحب کے گھر میں، پیر صاحب کے مریدوں کے گھر میں شاید پورا سال بچاروں کو نہیں ملے، 11ویں پر تو کھوٹا پیتے ہیں، درباروں پر جب تسبیحیں لگتی۔ خیر بات تویزوں کی کر رہا تھا، تو تویز بہت سارے ہیں، چھوٹے کارڈ ہیں، بڑے پوسٹر ہیں، ایسے تو بہت زیادہ ہے، درود تاج، درود ماہی، فلاں فلاں، اپنی طرف سے بنا ہوئے الفاظ جن کی کوئی آپس میں مطابقت بھی نہیں ہے، کوئی دلیل حوالہ بھی نہیں ہے، اور فضائل پڑھو تو یقین کیجئے ایسے لگتا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنی جیب میں سنبھال کے رکھنا بیٹے باپ۔ لیکن ایک تعویذ آج کے دور میں بڑا مشہور ہے، بس اسی کی تفصیل تھوڑی سی عرض کر کے پھر حدیث کے دلائل کی طرف۔ اس تعویذ نے بڑی ترقی کی، یقین کیجئے چائنا نے الگ ٹولے پہ اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی پاکستان میں تعویذوں نے ترقی کی ہے۔ خود کفیل ہے پاکستان ماشاءاللہ اس معاملے میں، باقیوں کو چھوڑ، کارڈ کی صورت میں ہے، بڑا پوسٹر بھی ہے، آج کل جھنڈیاں بھی لگی ہوئی ہیں،